الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الحق سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی قادر مطلق ہیں۔ اس کی عنایت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، جس نے ہمارے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، اور پھر اس قرآن مجید کو، اس دستور اور آئین کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مشن کے حصے دار بنتے ہیں، جو اس کاروان کے ساتھی بنتے ہیں۔ کون سے خوش نصیب لوگ جن کو اللہ علم کی دولت عطا کرتے ہیں، پھر عمل کی توفیق سے نوازتے ہیں، پھر اس مبارک پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا ذوق اور شوق نصیب کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ لوگ بھی بہت خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے علم کے لیے چن لیا۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی عنایت ہے۔ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ تعالیٰ اخلاق میں تقسیم کرتے ہیں، جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا لِمَن يُحِبُّ وَلِمَن لَا يُحِبُّ۔ دنیا تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے یا اللہ کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ۔ لیکن اللہ ذوالجلال دین اسے عطا کرتے ہیں جو اللہ ذوالجلال کا پسندیدہ ہوتا ہے اور محبوب ہوتا ہے۔ علم اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ دنیا کی ساری دولت جمع کر لی جائے تو علمی اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 100 سال کی زمانہ 14 کروٹیں لے چکا، ایک 18 سالہ نوجوان کا تذکرہ آتا ہے
تو بڑے بڑے محدثین اور مفسرین کی قلمیں لکھتی لکھتی رک جاتی ہیں اور ان کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ کس کا نام آیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حبر هذه الامہ، جن کو اللہ نے ایسے فضل سے نوازا، علم کی برکت انہیں عطا کی۔ آج دنیا کا کوئی مفسر اور محقق عبداللہ ابن عباس کی بات کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی بلندی ہے علم، اتنی بڑی بلندی ہے کہ وقت کا بادشاہ جب دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو کسی نے سوال کیا کہ آج بادشاہ سلامت کو کیا ہو گیا؟ پوچھنے سے پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت یہ کہہ رہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ، آج میں اس عالم ربانی کو وضو کروانے کی سعادت دینا چاہتا ہوں۔ معاویہ الضریب جو ہے تو نبی نے، لیکن میری خوش بختی ہے کہ میں وضو کروانے اس کو خود پیش کروں۔ اتنا بڑا مقام ہے اس علم کا کہ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، دروازے پہ اس کے دو بیٹے جھگڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں نے جوتی اٹھانی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے جوتی اٹھانی ہے۔ کس کی جوتی؟ استاد کی جوتی۔ یہ لڑائی کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہارون الرشید کے دو بیٹے ہیں جن کو یہ بات سمجھ آئی تھی کہ استاد سے بڑا دنیا میں کوئی منصب، کوئی عہدہ ہے۔ یہ اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دنیا میں بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب۔ دنیاوی بادشاہ آتے ہیں تو کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، لیکن علم و دانش کو سیکھنے کے لیے کوئی گھر سے قدم اٹھاتا ہے تو قدم وہ کسی راستے پہ نہیں رکھتا، اللہ عز و جلال کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ علم ایک ایسی نعمت ہے جو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ امام اہل السنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہا کرتے تھے الناس احوج الى العلم من الطعام والشراب۔ لوگ کھانے پینے سے زیادہ علم کے محتاج، کیونکہ کھانا اور پینا دن میں 2 سے 3 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ وحاجته الى العلم بعدد انفاسه، لیکن انسان ہر سانس پہ علم کا محتاج ہے۔ کیوں محتاج ہے؟ اس کی سانسوں سے ہی کلمات اور جملے بنتے ہیں، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے۔ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار۔ اگر اس نے بات کرتے وقت سوچا نہیں ہے، ایسی غلط بات کہہ دی جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنی، تو نتیجتاً ایک کلمہ ایسا بولتا ہے جس کے نتیجے میں جہنم کے اندر 70 سال گہرا ہو گر جائے۔ اور اگر اچھی بات بولتا ہے والحمد للہ تملأ المیزان،
دل کی خوشی سے اللہ جلال کے فیصلوں پر راضی ہو کر اگر کوئی الحمدللہ کہہ دے تو صحیح مسلم کی روایت بیان کرتی ہے والحمدللہ تملأ المیزان، وہ ترازو جو قیامت کو قائم کیا جائے گا اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، اگر دو ترازو کے پلڑوں میں سے ایک پلڑا اس میں اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں 14 کی 14 طبق رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی لبریز نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ کہنا اتنا کمال کا کلمہ ہے کہ قیامت کے دن اس ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں. یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لَأَنْ أَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ فَأُعَلِّمُهُ مُسْلِمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ 70 غَزْوَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ایک باب میں سیکھوں پھر میں کسی کو سکھا دوں 70 غزوات میں شریک ہونے سے مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے. نو ڈاؤٹ جہاد جیسا کوئی عظیم کام نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول نے اسلام کی کوہان بیان کی. اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ کہتے نظر آئے من رأى أن العدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ علم سیکھنا سکھانا اس پہ عمل کرنا اس کی دعوت دینا یہ جہاد نہیں، اس کی رائے بھی ناقص ہے، اس کی عقل بھی ناقص. اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لَأَنْ أُعَلَّمْ بَابٌ مِّنَ الْعِلْمِ، مجھے کوئی ایک علم کا باب سکھا دے فَأُعَلِّمُهُ أَحَدًا، اور میں بھی کسی کو سکھا دوں أَحَبُّ إِلَيَّ أَن تَكُونَ لِيَ الدُّنْيَا كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجھے پوری کائنات کا مالک بنا دیا جائے، میں ساری کی ساری دنیا صدقہ کر دوں، کتنا اجر ہے. لیکن اس سے زیادہ مجھے پسند یہ بات ہے کہ میں دین کی کوئی بات سیکھوں اور پھر میں کسی کو سکھاؤں. ہنیئا لکم، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ. یہ روشن چہرے بہت ہی بابرکت ہیں جن کو اللہ نے علم کے لیے چن لیا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ کی طرف سے اصطفاء و اجتماع ہے، سلیکشن ہے کہ اللہ عز و جلال نے آپ کو علم کے لیے چنا. اور جب انسان علم سیکھ لیتا ہے اس کی شان کتنی ہے. فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب. 14ویں رات کے چاند کی فضیلت جو ستاروں پر ہے، عبادت گزار پر ایک عالم کی فضیلت اتنی ہے. 7.5 ارب لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، 6 ارب نان بلیورز ہیں، کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں. ان 1.5 ارب مسلمانوں میں نمازی کتنے ہیں وہ آپ کے علم میں. پھر ان میں عبادت گزار کتنے ہیں؟ ان عبادت گزاروں پر اس قدر عالم کی فضیلت ہے علم والے کی جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں. اور دوسری روایت نے تو بات ہی ختم کر دی کہ فضلی علی ادناکم، میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت تم پر ہے اس طرح ایک عالم کی فضیلت جو ہے وہ عام لوگوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی قرآن میں بھی دی ہے.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی، پھر فرشتوں کی گواہی، پھر پوری کائنات میں سے صرف انسان پر قائم رہنے والے علماء کی گواہی کو شامل کیا ہے. کس بات پر؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. اپنی مخلوق میں سے صرف علماء کا چناؤ کیا ہے جن کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ پیش کیا. اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے کہ وہ کتا جس کے بارے میں حکم یہ ہے اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب وفي رواية اخرى اولاهن او اخراهن. اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے، زبان پانی کو لگ جاتی، جو پانی ہے، جو کھانا ہے، وہ برتن ہے، ایسے برتن کو پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھونا پڑے گا اور 8ویں مرتبہ مٹی بھی لگانی پڑے گی. آپ پہلی مرتبہ لگا لیں، دوسری روایت یا آخری. اور یہی کتا من اقتنع كلبا الا كلب صيد او ماشيا فكأنما نقص من اجره قيراطان. ذوق اور شوق کی بنیاد پہ اگر کوئی کتا اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے، شرط یہ ہے شکاری کتا نہ ہو، جانوروں کی رکھوالی کے لیے نہ ہو. یہ ذوق کی بنیاد پہ کتا گھر میں جو رکھتا ہے، ہر دن 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں جو ہیں اس کی ضائع ہو جاتی. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. لیکن اسی کتے کو چند چیزیں سکھا دو. سدھایا ہوا کتا، سکھایا ہوا. الکلب المعلم، مالک چھوڑے شکار کے پیچھے تو وہ دوڑے، روکے تو رک جائے، شکار کر کے مالک کے پاس لائے. تو قرآن نے فیصلہ کیا دیا ہے کہ اس کتے کا شکار کیا ہوا حلال ہے. امام ابن القیم فرماتے ہیں دیکھیے میرے رب کے فیصلے. اگر عام کتا برتن کو منہ لگائے تو پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھوئیں، گھر میں رکھیں تو 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں ضائع ہو جائیں. لیکن اگر علم کی چند باتیں سیکھ جائے تو اس کا شکار کیا ہوا بھی حلال قرار دے دیا. اگر انسان علم سیکھ لے گا تو قیامت کو اس کا کتنا مقام ہوگا. اس لیے اللہ جلال نے پورے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو جو حکم دیا ہے کہ کسی چیز کا مطالبہ اور کیجیے، وہ صرف ایک چیز، قل رب زدنی علما، اللہ مجھے اور علم عطا فرما. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا اضافہ کیا کرتے تھے، رب زدنی علما وفہما وتقوى. اللہ مجھے اکیلا علم نہیں چاہیے، مجھے فہم بھی چاہیے اور اس کے نتیجے میں تیرا خوف بھی چاہیے، تقوی بھی چاہیے. علم سیکھنے کے بعد جو اہل علم کی ذمہ داری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے کہ وہ انسان علم نافع سیکھے. علم نافع جس کے پاس ہے اس سے بڑھ کر روئے زمین پہ کوئی خوش نصیب نہیں. نفع مند علم جس سے اس کی ذات کو بھی نفع ہو، اس کے گھر والوں کو بھی نفع ہو، اس کے خاندان کو بھی نفع ہو،
اس کے محلے اور بستی اور گاؤں اور شہر اور قریہ کو بھی نفع ہو، اس کے معاشرے کو نفع ہو۔ یہ نفع مند علم، اس کی نشانی کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ میرے اور آپ کے پاس یہ نفع مند علم ہے کہ نہیں۔ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ علم سیکھا ہے یا اخلاص کے ساتھ علم سکھا رہا ہے، یہ اللہ عز و جلال کا پسندیدہ اور محبوب انسان ہے۔ اس کی غرض صرف ایک ہے، میرا رب راضی ہو جائے۔ اس کی غرض صرف ایک ہے، اللہ کی خوشنودی مل جائے۔ امام ابن الجوزی اس لیے بیٹھ کے رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بولنے والے کو، بتانے والے کو سوچنا چاہیے لوگ تو اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کے دل کو دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں غرض کیا ہے۔ اللہم اصلح واخلص نیاتنا واصلح ذریاتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فیصلہ دیا تھا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا عمل قبول کرتے ہیں تو صرف اس کا عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد نصیبا۔ اللہ میرا ہر عمل صالح بنا، سنت کے مطابق، اور اپنی رضا کے لیے خالص بنا، اس میں کسی کا حصہ نہ ہے۔ اور سلف صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ وحدیثی عبادہ وحیاتی سعادہ وموتی شہادہ۔ الہ العالمین مسکرانے کو میری عادت بنا دے، میری زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو عبادت بنا دے، میری زندگی